والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي واتوب اليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ہماری بات چل رہی تھی وضع حروف کے بارے میں کہ حروف میں وضع عام ہے، موضوع لہو تین قول ہے. ایک یہ ہے کہ موضوع لہو خاص ہے، دوسرا یہ ہے کہ موضوع لہو عام ہے لیکن مستعمل فی خاص ہے، اور تیسرا قول جو صاحب کفایہ کا تھا کہ وضع بھی عام، موضوع لہو بھی عام اور مستعمل فی بھی عام. یہ تین قول. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ صاحب کفایہ نے جو باقی دو قول ہیں ان کو رد کیسے کیے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ یہ اس نقطے پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے. انہوں نے کہا جو موضوع لہو خاص یا مستعمل فی خاص اس میں خصوصیت یا خارج سے ہوگی یا ذہن سے ہوگی تو تین اشکال ہے. خارج سے ہوگی تو پھر بھی اشکال یہ ہے کہ بالوجدان خارج میں من بمعنی ابتدا جو ہے، یہ ابتدا من البصرہ کہیں، من النجف کہیں، خارج میں ابتدا مشخص معین نہیں، عام ہے. تو پھر ایک سوال پیدا ہوا اگر ابتدا اسم کا معنی اور من بمعنی ابتدا ایک ہی معنی ہے، دونوں موضوع لہو عام ہے، دونوں ابتدا عام ہے، من کے معنی میں بھی ابتدا کے معنی. اگر بمعنی عام ہے تو پھر ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب کیا دیا تھا صاحب کفایہ نے؟ خود اشکال کیا، خود ہی جواب دیا. جی استعمال میں تو دونوں ایک ہے، دونوں عام ہے، ابتدا اور میں. موضوع لہو بھی عام ہے. یعنی حین الوضع لحاظ استقلالی اور لحاظ عالی. حرف میں عالی ہے اور اس میں استقلالی ہے. حین الوضع فرق ہے، وضع میں فرق ہے، موضوع لہو میں نہیں فرق، مستعمل فی. یہ صاحب کفایہ کا نظریہ ختم ہو گیا. اب ہے بات یہاں پہ خبر اور انشاء کی، اسم اشارہ اور ضمائر کی. صاحب کفایہ کا دعویٰ ہے کہ خبر اور انشاء کے معنی میں بھی کوئی فرق، جو معنی خبر کا ہے وہی معنی، جس طرح حرف اور اسم کے معنی میں کوئی فرق نہیں. صحیح سلامت اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری طرف توجہ کریں. ابھی ہم تطبیق کرتے ہیں. خبر اور اسم انشاء، خبر اور انشاء کے معنی میں کوئی فرق، دونوں کا معنی موضوع لہو ایک ہے، دونوں کا معنی موضوع لہو ایک ہے. فقط جب وضع کیا خبر کو، میری طرف ملتفت رہیے، ادھر کوئی نہیں، اتنی لمبی ایک سطر ہے بس صاحب کفایہ، اس سطر کی وضاحت کر رہا ہوں. پوری طرف توجہ رکھیں. شیخ حیدر التفت جیدن فراست. خبر اور انشاء ٹھیک ہے، اس میں جب واضح نے وضع کیا خبر کو تو قصد حکایت تھا. کیا تھا؟ قصد حکایت. زید قائم، قیام کا ثبوت زید کے لیے، اس کی حکایت کا قصد تھا خبر. اور انشاء میں جب واضح نے وضع کیا تو اس میں قصد تحقق تھا، قصد حکایت نہیں، قصد تحقق. واضح کا قصد تحقق، یہ چیز متحقق ہونی چاہیے خارج. انشاء میں قصد تحقق تھا اور خبر میں قصد حکایت تھا، بس قصد کا فرق ہے. ٹھیک ہے، باقی دونوں کا معنی ایک ہے. اب معنی کیا ہے خبر انشاء کا معنی؟ ایک مثال سے پہلے زوجت موکلتی
ٹھیک ہے. اچھا زوج تو یہ خبر بھی ہے اور یہ شاب، یہ دونوں چیزیں. یعنی مادت جو تزویج، یعنی جو تزویج ہے اس کی نسبت الی فاعل ما، ایک فاعل نے علیہ السلام واحد متکلم نے تزویج قائم کی دو طرفوں کے درمیان، زوجیت قائم کی. تو زوجیت کی نسبت الی واحد متکلم الی فاعل، یہ معنی خبر میں بھی وہی ہے زوج تو، یہ معنی انشاء میں بھی وہی ہے زوج تو، یا بیت الکتاب. ٹھیک ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے، بیت انشاء بھی ہو سکتا ہے. بیت ھذا الکتاب ب1000 دینار. ٹھیک ہے، یہ انشاء بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی. ٹھیک ہے، یہ خبر جو ہے وہ بعد میں آ گیا، وہ کہتا نہیں جی آپ نے تو یہ کتاب مجھے مہنگی بیچی ہے، اس نے 1000 دینار میں بیچی ہے، خبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی بے تو کا مادہ، مادت بے، فاعل واحد متکلم کی طرف اس مادہ کی جب نسبت ہے تو وہی نسبت انشاء میں بھی ہے. یعنی دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی، خبر اور انشاء کا معنی کیا ہے؟ مادہ کی نسبت فاعل کی طرف. یہ مختصر معنی ہے. خبر اور انشاء کا ایک ہی معنی ہے، جس کے لیے یہ خبر اور انشاء وضع ہوئی ہے، جس کے میں استعمال ہوئی ہے خبر اور انشاء. معنی ایک ہے کہ جو مادہ جو بھی استعمال کریں گے اس کی کسی فاعل کی طرف نسبت ہو گئی. یہ ایک ہی معنی دونوں کا. اب خبر اور انشاء میں فرق کہاں ہوا؟ فرق ہی الفاظ. جب واضح نے خبر اور انشاء کو وضع کیا تو واضح نے انشاء میں قصد تحقق، یعنی وہ شے اب متحقق ہو رہی ہے، زوجیت اب متحقق ہو رہی ہے، اب اس کو ایجاد کیا جا رہا ہے، بے اب ایجاد ہو رہی ہے، متحقق ہو رہی ہے. پہلے نہ تھی نہ مستقبل میں، حال میں ابھی اس کو ایجاد کیا جا رہا ہے، بے کو یا زوجیت کو یا جو بھی آپ کہیں. تو لیکن خبر میں بھی فقط اتنا فرق ہے کہ ہین الفاظ جب خبر کو واضح نے وضع کیا تھا اس میں قصد، علیکم السلام، قصد حکایت کیا تھا کہ یہ چیز میں باب الحکایت پیش کر رہا ہوں کہ بے کی نسبت میری طرف سے ہو گئی ہے، حکایت ہے. اب اس کو متحقق نہیں کر رہا، یہ زوج تو ایک خبر دے رہا ہوں کہ جناب یہ تزویج ہو گئی ہے، نہ کہ اس کو اب تحقیق کر رہا ہوں، اب ثابت کروں اب انشاءاللہ. تو یہ فقط واضح کا قصد کا فرق ہے خبر اور انشاء میں، ورنہ دونوں کا معنی موصول ہو جس معنی کے لیے وضع ہوا، جس معنی میں استعمال، دونوں کا معنی کیا ہے؟ کون ہے وہ دونوں؟ یہ محور تو واضح کا ذہن ہوگا، یعنی ہاں کلام میں تو استطاعت نہیں ہے، یعنی ایک ایسا کلام جو یعنی کلام خبری وہ تو انشائی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ہاں کلام خبری، خبر یا انشاء. اچھا سوال ہے کہ یہ فرق تو وہ واضح نے قصد کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کیسے فرق کریں؟ وہ تو واضح کے پاس فرق ہے. تو اصل تو اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صاحب کفایہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو واضح نے قصد کیا ہے نا، اس قصد کا لحاظ آپ نے رکھنا ضرور ہے کہ یہ اس مقام پہ قصد تحقق ہے انشاء میں، قصد حکایت ہے خبر میں. اس کا لحاظ آپ نے رکھنا ہے. دونوں کا لحاظ الگ الگ ہے، لیکن وہ لحاظ معنی خبر اور معنی انشاء میں داخل نہیں، خارج ہے. ان دونوں کی حقیقت سے خارج ہے. لحاظ آپ نے رکھنا ہے جو واضح نے کیا ہے. اس وجہ سے خبر اور انشاء میں ہم فرق کریں گے اس واضح کے لحاظ کی وجہ سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی خبر سے خارج ہے، معنی انشاء سے لحاظ خارج ہے. لحاظ قصد حکایت معنی خبر سے خارج ہے، لحاظ قصد تحقق شے جو ہے تحقق حاضر مادہ یعنی پھر خارج، یہ لحاظ انشاء سے خارج ہے. جو چیزیں کسی چیز کے معنی سے خارج ہو وہ معنی موضوع آپ میں داخل نہیں ہے. یہ تھا مختصر سا بیان صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ خبر اور انشاء بھی حروف اور اسماء کی طرح ہے. ٹھیک ہے، خبر اور انشاء بھی کس کی طرح ہے صدیقی صاحب؟ حروف اور انشاء کی طرح. اور حروف اور انشاء یعنی خبر اور انشاء کو مشبہ بنایا ہے اور مشبہ بھی کس کو بنایا ہے؟ حروف اور اسماء کو. ٹھیک ہے، یعنی ان سے مشابہت دی ہے. کذالک کا لفظ بھی استعمال کیا ہے
تو تشبیہ دیے کاف تشبیہ، ٹھیک ہے نا. مشبہ اور مشبہ بہی کے ارکان کتنے ہیں؟ یہ مختصر مطول اس میں بیان کیے گئے. مشبہ اور مشبہ بہی یعنی تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں؟ اب 4 ہیں. 4 ارکان ہیں. وہ کون کون سے ہیں تشبیہ کے ارکان؟ حرف مشبہ، اچھا. ادات مشبہ، مشبہ بہ اور حرف مشبہ اور ادات مشبہ ایک ہی شے ہے، ایک رکن ہے. جی. اور کون سے رکن؟ جی. مشبہ زید کا اصل، زید مشبہ ہے اور مشبہ بھی کون ہے؟ اسد ہے. اور حرف یا ادات تشبیہ کیا ہے؟ کاف ہے. چوتھا رکن کون سا؟ وجہ شبہ شجاعت مثلا. ٹھیک ہے نا. یہ 4 رکن ہے. یہاں بھی یہی ہے. خبر اور انشاء یہ مشبہ ہے اور حروف و اسماء مشبہ بھی ہے. وجہ شباہت کے موضوع لہو دونوں کا ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کاف یہ حرف ادات تشبیہ ہے جیسے یہاں ہے. ابھی چلو اتنے مقدار میں تطریق کر لیتے ہیں صاحب کفایہ کی بات کی. پھر اگلی بات جو ہے اس کی طرف بھی جائیں گے کہ جناب اشارہ، اسم اشارہ اور اسی طرح جناب ضمائر، ان کا معنی بھی ایک ہی ہے. 2 معنی نہیں ہے. موضوع لہو اور مستعمل فی ایک ہے. ہین الفاظ بس واضح نے تھوڑا لحاظ کو فرق کیا ہے، لحاظ مختلف ہے. اب دیکھیے گا یہاں یہ ہے عبارت صاحب کفایہ کی 1 سطر کی عبارت ہے. وہ کہتے ہیں ثم لا یبعد، لا یبعد بعید نہیں. یعنی صاحب کفایہ بھی کی یہ عبارت جو ہے نا یہ مقام یقین پہ نہیں لے جاتی، مقام احتمال، ظن، شک. لا یبعد خود بھی وہ اپنے آپ کو مقام یقین پہ نہیں بیٹھے ہوئے یہاں اس نظریت دینے میں. ٹھیک ہے نا. لا یبعد واضح سے شیخنا واضح انشاءاللہ. لا یبعد سے یہ ذہن میں رکھیں ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء، کہ خبر اور انشاء میں بھی اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف ایزن آز ایزن یعنی کذالک، وہی تشبیہ دی ہے نا. کذالک کا اشارہ کاف تشبیہ ہے اور ذالک کا اشارہ کدھر ہے؟ حرف اور اسماء. جس طرح حروف اور اسماء میں اختلاف فقط ہین الوضع ہے، موضوع لام مستعمل فی میں اختلاف ہے. دونوں کا معنی ایک ہے. حرف اور اسم کا معنی ایک ہے. ٹھیک ہے. اور اس وضع میں اختلاف. اسی طرح خبر انشاء کا موضوع و مستعمل فی ایک ہی معنی ہے لیکن ہین الوضع واضح نے ایک قصد کیا تھا. وہ ہین الوضع جو فرق ہے خبر اور انشاء میں، یہاں قصد حکایت ہے وہاں قصد تحقق ہے. بس یہ فرق ہے. ہین الوضع جیسے وہاں ہین الوضع یہاں ہین الوضع. جیسے وہاں موضوع و مستعمل فی ایک، یہاں بھی موضوع و مستعمل فی معنی ایک ہے. خبر اور انشاء ایک ہی معنی. اور وہ معنی ایک کیا ہے خبر اور انشاء میں؟ ایک معنی جو ہے دونوں کو موضوع اور مستعمل فی میں، وہ معنی ایک کیا ہے وہ میں نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے. جی ہاں وہ جو بھی مادہ ہوگا بے تو زوج تو انکا تو جو بھی مادہ ہوگا وہ خبر بھی ہے، وہی معنی اپنا انشاء کا بھی ہے. اور اس مادے کی نسبت کسی فاعل کی طرف آپ نے لیں گے. واحد متکلم غالباً یہاں آ رہا ہے. تو یہی ایک معنی ہے. دونوں میں ایک ہی معنی ہے لیکن قصد حکایت خبر میں یہ خارج ہے خبر کے معنی سے. اس کا لحاظ رکھنا ہے. یہ لحاظ خارج ہے. جیسے حرف میں قائم بالغیر ہوتا ہے، وہ لحاظ ہے حرف میں، وہ کو لحاظ حرف کے معنی کے اندر داخل ہے. صاحب کفایہ کا نظریہ وہ لحاظ ہے ہین الوضع لیکن وہ معنی حرف سے خارج ہے. اسم میں استقلال والا لحاظ ہے. معنی اسم، اسم کا معنی، اسم کی تعریف کیا ہے؟ کلمۃ دلت علی معنی فی نفس ہے یا مستقل جو بھی آپ تعریف کریں. تو وہ لحاظ استقلالی موجود ہے اس میں لیکن معنی اس میں داخل نہیں ہے. معنی حرف اور اسم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو لحاظ کیے گئے ہیں لحاظ وہ لیکن وہ خارج ہیں تو حرف اور اسم کے معنی سے. یہ صاحب کفایہ کا سارا نظریہ ابھی تک اڑنے کی بات ہو رہی. یہاں بھی قصد حکایت، قصد جناب تحقق، یہ لحاظ ہے صحیح لیکن خارج ہے معنی سے. معنی موضوع لا معنی مستعمل فی میں یہ داخل نہیں ہے. دونوں کا معنی ہے. یہ صاحب کفایہ کا تحقیقی تدقیقی اور جناب والا معقول یعنی علم معقول کی روح سے یہ نظریہ ہے جیسے کہ ہم نے پیش کیا تھا. یہ نظریہ علم معقول کی روح سے دقت عقلی سے کسی حد تک قابل قبول ہے.
لیکن یہ نظریہ اہل لغت، اہل عرف اور لغویین کے نزدیک قابل قبول نہیں. اور لغت کے جو معنی ہوتے ہیں یا تعریف ہوتی ہے یا قواعد ہوتے ہیں لغت کے، وہ اہل لغت سے سمجھنے ہیں یا عقل کی روشنی میں سمجھنے ہیں؟ سوال اور لغت کے ہم مقلد ہیں، جیسے وہ ان کے قاعدے قانون ہے اسی کو ہم نے اتباع کرنا ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں، فائل کو رفع دیتے ہیں، چاہے ہماری عقل میں یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، بس ختم ہو گئی. تو یہ شیخنا الکریم التفت جیدا ارفع راسک زین انشاءاللہ. یہاں پہ یہ جو صاحب کفایہ ساری باتیں لا رہے ہیں، یہ ساری دقت عقلیہ کی روشنی میں ہے، لغت کے اعتبار سے نہیں ہے. اب ایک فقط بیان سے بندہ حقیر صاحب کفایہ کے نظریے کو رد کر رہا ہے سارے مقامات پہ، چاہے خبر انشاء کا معنی ایک کر ہے، چاہے حرف اسم کا ایک کر ہے، چاہے آگے اسماء اشارہ ضمیر. اور یہ میں جو دلیل دے رہا ہوں اس کو پورے حوضے میں لے جائیں، جس کے پاس مرضی لے جائیں. کوئی رد کر دے تو میں ممنون ہوں گا، شکریہ ادا کروں گا. بعض مرجے کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے زیارت امین اللہ پڑھوں گا اگر اس میری بات کو کوئی رد کر. چلو وہ امین اللہ بھی پڑھ دیں گے، بڑی اچھی زیارت ہے، یا کوئی اور پڑھ دیں گے مولا حسین کی زیارت. اللہ کل حال دلیل جو دے رہا ہوں صاحب کفایہ کے نظریے کے رات میں ذہن میں بٹھا لیں. لکھنا پیپر میں وہ آپ کے وہ مطلوب ہی نہیں لکھنا، لیکن ذہن میں وسعت کے لیے. حرف کی تعریف کیا ہے؟ سوال. حرف کی تعریف لغویوں نے کی ہے یا معقولیوں نے کی ہے؟ لغویوں نے کی ہے. ہر کتاب میں تھوڑا بہت ہر تعریف میں فرق ہوگا، لیکن اس کا مغزہ، اس کا مضمون، اس کا مدلول ہے. حرف کا کیا ہے؟ یہ ابھی انہوں نے خود ہی کی ہے تعریف. ما دل علی معنی فی غیرہ، ٹھیک ہے نا. ما دل علی معنی حرف ہوتا ہے فی غیرہ. انہوں نے الفاظ کچھ استعمال ہو قائم بالغیر، ٹھیک ہے. عرض کہا ہے حرف، حرف کے معنی کو عرض کہا ہے. قائم بالغیر، عرض بھی قائم بالغیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. غیر نہ ہو، دیوار نہ ہو تو یہ رنگ اس کا قیام نہیں ہو سکتا. با نہ ہو تو یہ حرف بھی اسی طرح، دوسرا نہ ہو تو معنی نہیں. اچھا اب ایک بڑی توجہ سنیے گا، جو ناشتہ کر کے آئے ہیں یا نہیں کر کے آئے، پوری توجہ سے انشاءاللہ. انہوں نے کہا یہ کفایت الاصول ہے، ٹھیک ہے. سارا ہوتے ہیں ان کی محنت کو سلام. انہیں کے علمی سفرے پہ سب علماء بیٹھے ہیں، علم اصول کو لے کے چل کے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان کے مشکور ہیں. اچھا یہاں پہ جو ہے اس مقام پہ ایک ہی بات کر رہا ہوں، یہ جو میں کر رہا ہوں اس میں بھی کفایہ ہے، اس میں بھی کفایہ ہے نظریہ کفایہ کو رد کرنے میں. ایک ہی بات. تعریف جو حرف کی گئی، جس لغوی نے مرضی جس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، جس لغت کی کتاب کو، نحو صرف، جو جہاں بھی آپ کو ملے گا حرف کی تعریف. ما دل علی معنی فی غیرہ. دلالت کی کتنے قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ یہ دلالت کی تینوں قسمیں دلالت لفظیہ کی قسمیں ہیں یا کسی اور چیز کی؟ لفظیہ. دلالت لفظیہ ایک لفظی ہوتی ہے، ایک غیر لفظیہ. دلالت اللہ تعالی وجود لافظ، مثلا دلالت عقلی ہے، خارج الجدار ور الجدار، ٹھیک ہے، یا التاب، جو بھی آپ. یہ دلالت لفظیہ قسمیں ہیں. ما دل مثلا سرت من النجف الى البصرہ، مین کا معنی التفت جیدا، مین کا معنی جو ابتدا ہے، یہ مین کو سرت اور نجف غیر جو ہے، مین کے غیر ہیں. مدل علامانہ فی غیر ہی، فی غیر ہی پہ نگاہ رکھنی ہے. مین کے کئی معنی ہیں. مین بمعنی تبعیض بھی آتا ہے، مین بمعنی ابتدا بھی آتا، اور بھی معنی مغنی میں بہت سارے معنی ذکر. اچھا یہاں مین کا معنی جو ہم نے تبعیض لینا ہے یا ابتدا لینا ہے، جب تک غیر سے نہیں مین ملے گا اپنا معنی نہیں دے گا کہ کون سا معنی مراد ہے، کون سا معنی میں مستعمل فی ہے، کون سے معنی میں یہ معنی یہاں موضوع رہا ہے. جب تک غیر سے نہیں ملے گا یہ معنی دے گا، اس کا گویا کوئی معنی ہی نہیں. اچھا یہ اب تعریف سے بھی ہمیں سمجھ آ گئی، استعمال سے بھی موضوع رہا. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے، جو معنی ہمیں سمجھ آیا ہے مین کا ابتدا غیر کے ذریعے سے، غیر نہ ہو تو کوئی حرف کا گویا معنی ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے، کس معنی میں موضوع ہے، کس معنی میں مستعمل فی، پتہ ہی کوئی نہیں. اب یہاں یاد رکیے گا غور سے، جب مین کا معنی غیر کے بغیر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے،
ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کا معنی کیا ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسم اور حرف کا معنی موضوع لوگ بھی ایک ہے، مستعمل فی بھی ایک ہے؟ جب تک غیر میں استعمال، غیر کا لحاظ یہ حرف کے معنی کی حقیقت میں داخل ہے، اس کا معنی پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا مستعمل فی کا بھی پتہ نہیں چلتا کس معنی میں استعمال ہے، ایک نقطہ۔ دوسرا اعتراض تھا صاحب کفایہ کا کہ بھائی اگر اس لحاظ قائم بالغیر کہ غیر سے حرف کے معنی کا اس کو اگر معنی حرفی میں داخل کریں تو اس میں استقلال والا لحاظ بھی پھر اس میں داخل کریں۔ یہ دوسرا اشکال تھا صاحب کفایہ، التفت جیداً، یہ اشکال بھی وارد نہیں ہوتا۔ یہ پنکھا شیخ حیدر یہ پچھلا یا دونوں بلکہ چلا دیں، یہ اشکال بھی وارد نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ قائم بالغیر والا معنی حرف میں نہیں لینا، کیونکہ اگر یہ لیں گے لحاظ قائم بالغیر والا تو اس میں بھی استقلال والا لحاظ معنی اس میں داخل ہو جائے گا اور کرنا پڑے گا۔ یہ اشکال ان کا تھا، یہ بھی وارد نہیں ہے۔ وجہ کہ اسم مثلا غرفہ، زید، خالد، عمر، جو بھی اسم آپ لیں، اس کے استقلالی لحاظ کو آپ لحاظ کریں یا نہ کریں برابر ہے، وہ معنی آپ کو دے گا، لیکن اب آپ یہاں پہ صاحب کفایہ کا نظری قرار یہاں آ رہا ہے، لیکن حرف کا اگر قائم بالغیر نہ کریں، دوسرے کے ساتھ نہ ملائیں، سرت اور نجف کربلا نہ کہیں، نجف مین کے ساتھ، سرت و من النجف الى کربلا، اگر یہ من سرت و من النجف، سرت اور نجف ساتھ نہ ہو، غیر ساتھ نہ ہو مین کے، تو مین اپنا معنی ہی نہیں دیتا، اسم اقصا اسم دیتا ہے، چاہے آپ استقلال کا لحاظ اس میں رکھے ذہن میں یا نہ رکھیں۔ اسم جو ہی آپ نے غرفہ کا آپ کا ذہن منتقل ہو گیا معنی کی طرف، جو ہی آپ نے زید خالد کا آپ کا ذہن منتقل ہو گیا اس معنی کی طرف۔ تو یہ جو صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ اگر لحاظ کا آپ نے دخل کرنا ہے معنی حرفی میں تو پھر اس میں بھی استقلال والا لحاظ ہے، وہ بھی اسم کے معنی میں داخل ہو جائے گا، حالانکہ ہے نہیں ہے، تو جب وہ داخل نہیں ہے معنی اسم دینے میں لحاظ استقلالی اس میں، تو لحاظ غیر استقلالی یا عالی حرف میں بھی داخل ہے۔ یہ دعویٰ بھی بغیر حقیقت اور بغیر واقع کے واقع ایسا نہیں، لہذا ان دو رد کے بعد کہ ہمیں حرف کا معنی پتہ ہی نہیں چلتا، دلالت ہی نہیں ہوتی، حرف من کی دلالت ہی ابتدا پہ نہیں ہوتی، یعنی لفظ من دلالت کرتا ہے ابتدا کے معنی پہ جب وہ لفظ من صرف تو من النجف کہے، جب قائم بالغیر ہو، دلالت ہی کوئی نہیں لفظ من کی، ابتدا پہ کوئی دلالت نہیں ہے، ورنہ وہ مین تمیز کے معنی پہ آ جائے گا اگر کسی اور غیر کے ساتھ ملے گا، تو غیر معنی دلواتا ہے جو حرف کا، اگر غیر نہ ہو تو حرف کا معنی آتا ہی نہیں ہے، جب آتا ہی دلالت ہی کوئی نہیں، گویا اس کا کوئی معنی ہی کوئی نہیں ذہن میں آ رہا، نہ مستعمل کس میں استعمال ہوا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، مستعمل فی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو جب ایسی بات ہے تو تعریف حرف سے واقع حرف جو خارج میں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرف میں جو لحاظ بالغیر قائم بالغیر اعلیٰ یہ حرف کی حقیقت میں داخل ہے، خارج نہیں ہے حرف کی حقیقت سے، تو حرف کا معنی اور ہو گیا اور اسم کا معنی اور ہو گیا، دونوں ایک معنی نہیں، دونوں الگ الگ، وہ قائم بالغیر ہے اور یہ فی نفس سے ہی مستقل ہے۔ تو لہذا مختصر یہ بات تھی صاحب کفایہ کے نظریے کے بارے میں۔ اب یہاں پہ آگے اگلی جو بات انہوں نے کی، ٹھیک ہے، پہلے اچھا یہاں پہ تھوڑا سا تتمہ ہے اسی بات کا، خبر اور انشاء کی بات آگے، فَيَكُونُ الْخَبَرَ مَوْضُوعًا لِيُسْتَعْمَلْ فِي حِكَایَہ ثبوت معناہ فی موطنہ، خبر موضوع ہے، مثلا بِعْتُکَ هَٰذَا الْکِتَابَ بِأَلْفِ دینار، یہ خبر ہے، یہ خبر موضوع ہوئی ہے تاکہ اس کو استعمال کریں، حکایت ثبوت معناہ فی موطنہ، ثبوت البیع من قبل الواحد المتکلم، المتکلم واحد متکلم، ٹھیک ہے، ایک مخاطب کے لیے بے مخاطب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معنی جو الف دینار میں وہ اس نے دیکھی ہے، یہ معنی کے ثبوت کی حکایت پہ خبر وضع ہوئی ہے، جو بھی اس کو خبر کا مورد ہوگا، خبر کے مورد پہ خبر آئے گی، انشاء کے مورد پہ انشاء آئے گا، تو یہ خبر موضوع ہے تاکہ اس کو استعمال کریں حکایت ثبوت کے معنی۔ اچھا یہ جو خبر یعنی یہاں سے ابھی کفایہ کہنا چاہتے ہیں کہ واضح کا قصد ہے کہ خبر کو حکایت کے لیے
ثبوت معنی یا نفی معنی، اگر خبر منفی ہے تو نفی معنی میں، خبر مثبت ہے تو ثبوت معنی میں، ثبوت معمول للموضوع. تو خبر جو ہے اس میں قصد حکایت معنی، ثبوت معنی یا نفی معنی، یہ ہے ہین الوضع. ہین الوضع واضح کا قصد خبر میں. اچھا انشاء میں کیا ہے؟ انشاء میں ایسا نہیں، کہتے ہیں والانشاء لیستعمل فی قصد تحقق ہی و ثبوت ہی، یعنی وہ جو بھی اس مادے کا معنی ہے زوجت بیت، اس کے تحقق پہ قصد ہے، ثبوت پہ نہیں. ثبوت شے نہیں ہے کہ یہ بے متحقق ہو جائے، یہ زواج متحقق ہو جائے، مثلا زوجت تنافسی علی المال. تو یہ جو ہے فقط انشاء میں یہ واضح نے قصد رکھا کہ یہ جو مادہ ہے یہ متحقق ہو جائے، بے یا زواج. اور خبر میں متحقق ہونے کا قصد نہیں رکھا، بلکہ حکایت کر رہا ہے، یعنی ایک بیان دے رہا ہے، ایک خبر دے رہا ہے کہ یہ معنی اس چیز کے لیے ثابت ہے. بے زید متکلم سے خالد کے لیے ثابت ہو گئی، بس اتنا کر رہا ہے. یہ قصد حکایت میں فرق ہے دونوں میں، خبر اور انشاء میں. ہین الوضع میں فرق ہے، ہین الوضع الواضح فرق ہے. وَإِنْ اتفقا کی ضمیر کدھر گئی؟ مسلمیہ کی ضمیر خبر انشاء دونوں متفق ہیں. فیما استعملا فی ہے، دونوں کا معنی مستعمل فی خبر انشاء کا ایک ہے، اور وہ ہے مادہ کی نسبت کسی فاعل کی. وہ جو بھی مادہ آپ خبر اور انشاء میں استعمال کریں گے تو یہ ایک ہی معنی ہے. فتح عمل. تو یہ جو صاحب کفایہ کا نظریہ ابھی تک جو ہے یہاں پہ یہی بات بیان کر رہا ہے، اختلاف جو ہے نا وہ خبر اور اس میں انشاء میں فقط اختلاف، خبر میں قصد حکایت ہے ہین الوضع، اور انشاء میں قصد تحقق ہے، بس اور کوئی اختلاف نہیں. یہ یہاں پہ ان کی بات ختم ہے. اب یہاں پہ اگلی بات شروع ہو گئی اسماء اشارہ اور ضمائر کے بارے میں. اب یہاں پہ آپ کتاب ابھی چھوڑ دیں، پھر دوبارہ تطبیق کی طرف آئیں گے. پہلے اصل نظریہ اور بات کو سمجھیں. صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ اسماء الاشارہ جیسے حاضہ، ضمیر، ٹھیک ہے، جیسے ہوا یا ایا، یہ تین مثالیں عام طور پہ دی. حاضہ کا معنی کیا ہے؟ حاضہ کس کے لیے وضع ہوا؟ جی اچھا، ہوا کا معنی کیا؟ ہوا ضمیر ہے، حاضہ اشارہ. ہاں، یہ معنی تینوں کا، ہوا کا، حاضہ کا، ایا کا. واحد مذکر، تینوں کا معنی ایک ہے، تینوں ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، اور وہ تینوں ایک جیسے کیسے ہیں؟ صاحب کفایہ کرتے ہیں حاضہ کا معنی، حاضہ بھی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا بھی واحد مذکر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، ایا کا بھی واحد مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، ایا کا میں تخاطب ہے، ہوا میں غیب ہے، بس اتنا. باقی ہے واحد مذکر، ہے کیا سیدنا؟ واحد مذکر، معنی ایک ہے. اچھا، یعنی جب تینوں کا معنی ایک ہے اور وہ عام ہے معنی، یہ واحد مذکر اس پہ بھی آ سکتا ہے، اس پہ بھی آ سکتا ہے، اس پہ بھی ہوگا، اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، اس کے لیے حاضر، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے. یعنی معنی عام کلی ہے، واحد مذکر کا معنی عام کلی تو معنی ایک ہے. یہ ہے دعویٰ صاحب کفایہ کا اسماء اشارہ ضمائر سارے اسی طرح. اب یہ تشخص کہاں سے آئے گا؟ حاضل کتاب، ٹھیک ہے، حاضل مام میں باب المثال او گلاس غیر ذلك، حاضل بیت مثلا، اور ہوا زیدون، ایاک نعبد مثلا، ایاک کتاب اللہ سبحانہ وتعالی، ایاک ان لا تنام بالوقت مثلا. ٹھیک ہے، تو یہ شیخ لا تحزن ان اللہ معنا. الان یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے تینوں کا معنی موضوع ہو اور مستعمل فی کلی ہے، عام ہے، واحد مذکر کے لیے یہ وضع ہو. مثلا یہ ضمیر، ضمیر کوئی اور ہوگی، ہم ہوگی تو جمع مذکر کو مثال کے طور پر، اشارہ جمع کو ہوگا تو وہ بھی جمع مذکر کو. اچھا اب غور کیجیے، معنی ہے
اب یہاں پہ شیخنا غور کریں، یہ جو تشخص آ رہا ہے حاضل کتاب، حاضل میں هو زید ایاکا انت تقترب الی مثلا الی المعصیہ میں باب النساء، خطاب مخاطب واحد ہوگا. یہ جو تشخص آ رہا ہے یہ کس کھاتے میں لے جائیں گے؟ یعنی جو تشخص مل رہا ہے کسی چیز کو، جب آپ لفظ اس کو اشارہ جو ضمیر کو استعمال کریں گے تو وہ خاص ہو جائے گا نا، ہوا زیدن اور ہوا قائم مثلا، تو وہ ایک واحد مذکر خاص ہے جو کھڑا ہے نا، باقی کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ حاضر کتاب تو اس کتاب کی طرف اشارہ ہو گیا، یہ اشارہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے نا. بلو کہ تو کہا گیا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ، یہ دو اشارے نہیں، یہ اور وہ، یہ قریب کے لیے اور وہ دور کے لیے. تو ذالک کا اشارہ کے لیے دو معنی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں اشارہ کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب، ذالک کا ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، یہ وہ کتاب ہے، یہ قریب کے لیے اور وہ اشارہ ہے نا دور کے لیے. تو ذالک کا اشارہ قریب کے لیے یا دور کے لیے؟ ہاں جی، دور کے لیے. ہاذا قریب کے لیے اور ذاکا یا ذالک کا دور کے لیے، بلکہ زیادہ دور کے لیے. ذاکا تھوڑے دور کے لیے، ذالک کا زیادہ دور کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ آپ نے یہی سنا ہے نا صاحب نے، یہ وہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے، یعنی قریب کا اشارہ بھی کرے اور دور کا بھی. یہ کہ چلو آپ سوچتے رہیے گا اس میں کیا مسئلہ کیا ہے. اچھا اب یہاں پہ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں، یہ جو تشخص دے رہے ہیں نا حاضل کتاب، یہ کتاب مشخص ہو گئی، کتاب اشارہ خاص چیز کی طرف ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ جو خصوصیت آئی ہے، یہ جو تشخص آیا ہے، یہ استعمال مقام استعمال میں، مقام تشخص. اب پھر غور سے یہ یہاں صاحب کفایہ کا نظریہ یہیں پہ یعنی وہ ختم ہو رہا ہے، اور اسی میں راز ہے صاحب کفایہ کا نظریے کو سمجھ رہے. تشخص چاہے ضمیر کو مل رہا ہے، اس میں اشارہ کو مل رہا ہے، وہ مقام استعمال میں ہے. تشخص کہاں ہے؟ جب حاضر کا استعمال کیا، حاضر کتاب، تو یہ تشخص، اس اشارے کو تشخص مل گیا کہ یہ اشارہ اس کتاب کی طرف ہے، کسی اور چیز کی طرف نہیں ہے. تو یہ تشخص جو ہے یہ مقام استعمال میں سیدنا التفت ہاتھ کھول دیں، یہاں کھولتے ہیں ہاتھ میں، ٹھیک ہے، کھولے تاکہ کچھ ملے، مندر ہاتھوں کو کچھ نہیں ملتا. تو یہاں پہ غور کریں توجہ سے کہ تشخص صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں استعمال کے وقت ہوتا ہے. استعمال سے پہلے موضوع ہو بھی معنی عام ہے، مفرد مذکر، واحد مفرد مذکر، حاضر کا معنی بھی ہوئی، ہوا کا معنی بھی ہوئی، موضوع لہو بھی عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے، لیکن تشخص استعمال میں ہے. تو واضح نے یہ اب یہاں بھی واضح کا سارا واضح کی گردن پہ ڈالا جا رہا ہے صاحب کفایہ کے نظریے کہ واضح نے یہ لحاظ کیا کہ جب آپ مقام استعمال اشارہ یا ضمیر میں ہوں اس وقت تشخص اس کو ملے گا، ورنہ جس معنی کے لیے یہ اشارہ وضع ہوا ہے موضوع لہو یا مستعمل فی، اس میں کوئی تشخص نہیں ہے. ضمائر اور اسماء اشارات کا معنی ایک ہے اور وہ معنی عام ہے، کلی ہے، جس کو آپ اٹھا کریں. کون سا معنی کہہ رہے ہیں کہ معنی ایک ہے؟ رحم اللہ والدہ ہوا جو ہے وہ غائب اور حاضر ہم دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہوا غائب و حاضر دونوں کے لیے، ہوا ہما ہم، یہ یا ہما ہن، یہ غیب کی ضمیر ہے یا مخاطب کی ضمیر ہے؟ مخاطب حاضر ہوتا ہے، ہوا غائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو علی کل حال جزاک اللہ. پھر بھی سوال کرتے ہیں، سوال اپنی جگہ، وہ میں نے جزاک اللہ اچھا سوال ہے. معنی عام کیا ہے ضمیر اور اس میں اشارہ کا؟ انہوں نے کہا معنی ایک ہے کہ ہوا ضمیر ہے یا حاضہ اشارہ ہے یا ایاکا کی جو ہے نا وہ آپ ضمیر لے رہے ہیں، تو یہ تخاطب کی ضمیر ہے، ہوا غیب کی ضمیر ہے، واحد مذکر، سب میں ایک ہی معنی ہے اور وہ واحد مذکر ہے. حاضہ اشارہ بھی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوگا، حاض ہی واحدہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. اور حاضہ اشارہ، ہوا ضمیر واحد مذکر، ایاکا ضمیر مخاطب واحد مذکر، یعنی تینوں ضمیر، دو ضمیر اور ایک اشارہ، تینوں میں ایک ہی معنی عام ہے اور وہ یہ واحد مذکر کے لیے وضع ہوئے ہیں. موضوع لہو بھی یہی ہے، مستعمل فی بھی واحد مذکر ہے. بس مقام استعمال میں تشخص آ جائے گا، بس
یہ واضح نے اس کا لحاظ رکھا ہے، آپ نے بھی لحاظ رکھنا ہے کہ مقام استعمال میں آپ کہیں کہ یہ مشخص ہو گیا ہے، مقام استعمال سے پہلے جو ہے موضوع و مستعمل فی یہ عام ہے. یہ ہے صاحب کفایت کا نظریہ. اس پہ ایک سوال آپ سب تھوڑا جا کے سنیے گا، میرا ایک سوال ہے صاحب کفایت اس نظریے، مقام استعمال اور مستعمل فی میں کیا فرق ہے؟ جو مقام استعمال ہے وہی مستعمل فی ہے، اور جو میں نے اگلے دن کہا تھا جو مستعمل فی ہے وہی موضوع ہوا ہے. جو مستعمل فی ہے وہی موضوع ہوا ہے. جو معنی مجازی میں مستعمل ہوا ہے نا، وہ قرینہ چاہے اس کو چاہیے، وہ الگ، وہ لفظ کا تعلق ہی نہیں، اس میں لفظ ہوگا لیکن ساتھ قرینہ بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، حالیہ مقالیہ عقلیہ نقلیہ متصل منفصل جو بھی قرینہ. اصل میں واضح نے جو وضع کیا ہے نا وہ معنی حقیقی کے لیے وضع کیا ہے. معنی حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ معنی حقیقی کی استعمال اللفظ فیما وضع لہو، استعمال اللفظ فیما وضع لہو. تو مستعمل فی موضوع لہو ایک ہی ہے، اور جو حین الاستعمال تشخص آئے گا وہ مستعمل فی کو ہی آئے گا. یعنی حاذا کا ہے، جب آپ نے حاذل کتاب کا حاذا کا استعمال کیا آپ نے، تو حاذا مستعمل فی ہو گیا معنی مشخص میں، یعنی یہ کتاب، کوئی اور کتاب نہیں، دوسری وہ کتاب نہیں، وہ کتاب نہیں، وہ بس یہ کتاب، باقی سب الگ ہو گئے، یہ مشخص ہے. تو حاذا جو مستعمل فی ہوا ہے اسی میں موضوع رہا ہے. یعنی اس کا، یعنی استعمال سے ہمیں پتہ چلا کہ مستعمل فی مشخص ہے، حین الاستعمال بھی مشخص ہے، وہی مستعمل فی ہے، اور وہی موضوع ہوا ہے، وہی موضوع ہوا ہے. تو ثابت یہ ہوا اس پوری کلام کے بعد، یعنی واقع میں، خارج میں، اہل لغت کے ہاں یہی بات ذہن میں آتی ہے ان سب کے، اور اسی معنی کے لیے اسماء اشارہ اور ضمائر وضع کے موضوع لہو بھی عام، موضوع لہو بھی خاص ہے اسماء اشارہ ضمائر میں، مستعمل فی بھی خاص ہے. بس عام کیا ہے؟ وضع عام ہے. عام کیا ہے؟ وضع عام ہے. یعنی جب واضح نے حاذا کا لفظ واحد مذکر مفرد کے لیے وضع کرنا چاہا، اس وقت اس کا لحاظ عام کیا کہ یہ حاذا فقط اس کتاب کے ساتھ مختص نہیں، یہ حاذا کا استعمال اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے، اس اینک کے لیے، اس موبائل کے لیے، اس قلم کے لیے، اس مثلا دیوار کے لیے، میں بابل مثال ہے. ٹھیک ہے، بھلو معقول کے لیے حاذا آتا ہے، ٹھیک ہے، اشارہ، اور غیر معقول کے لیے کیا آتا ہے؟ دے کیا؟ نہ وہ ماں موصولہ، اور وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی ایک بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آ سکتا ہے حاذا معقول غیر معقول دونوں کے لیے. تو مختصر یہ حین الوضع، وضع عام ہے، یہ مانتے ہیں. اسماء اشارہ اور ضمائر میں وضع کیا ہے؟ عام ہے. بس یہ مکمل آخری بات ہے. تو واضح نے حین الوضع کہ یہ فقط جب حاذا میں وضع کر رہا ہوں کسی ایک فرد کے لیے استعمال نہیں ہوگا. آپ اس کو جہاں سے اٹھائیں ادھر چھوڑیں، اس میں استعمال کریں، اس فرد میں کریں، اس میں کریں، یہ واضح، یہ ٹھیک ہے. لیکن موضوع لہو بھی خاص ہے اور مستعمل فی بھی خاص ہے. موضوع لہو بھی خاص ہے اور مستعمل فی بھی خاص ہے. یہ بندہ ناچیز جو پیش کر رہے ہیں، لیکن صاحب کفایت کہتے ہیں اشارہ اور ضمائر میں وضع بھی عام، موضوع لہو بھی عام، مستعمل فی بھی عام، واضح انشاءاللہ. اب جی آپ کسی کا سوال تھا ادھر، جی جی. واحد مذکر، یہ اس کا کیفیت استعمال ہوگا یا معنی ہوگا؟ یہ معنی موضوع ہے. واحد مذکر معنی موضوع ہے، مستعمل فی بھی یہی ہے، اور بس وضع بھی عام ہے اس میں. لیکن بس جب آپ استعمال کر لیں گے، جب کریں گے ان چیزوں کا، اس وقت استعمال کے وقت یہ قصد رکھنا ہے، واضح نے بھی رکھا کہ یہ اب یہ مشخص ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے صاحب کفایہ کی بات کہ کان ادھر سے نہیں ادھر سے جا کے پکڑے. یعنی استعمال کے وقت تشخص ہے، مستعمل فی میں تشخص نہیں. ھذا من عجائب دنیا و غرائب، عجائب دنیا و غرائب دنیا، واضح انشاءاللہ. تو یہ بات میری سمجھ سے تو بالکل بالا تر. اگر آپ حوضے میں یہ بات پھیلائیں جو بندہ نچیز اعتراضات اشکالات کر رہا ہے صاحب کفایہ کی نظریوں کو، اور اگر یہ میں غلط سمجھ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں، میرا حق بنتا ہے. اور اگر کوئی نئی اصلاح کرتا اور نئی ان باتوں کا رد کرتا
تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ حوضے میں جنگل میں تو بات نہیں ہو رہی، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، لوگوں تک بھی جا رہی ہے، تو اگر کوئی بندہ نہیں رد کرتا تو میں تو امام روز قیامت کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں جو بات سمجھ رہا تھا کسی نے رد نہیں کی، علمی ماحول میں تھی بات، اہل علم لوگوں میں جا رہی تھی، تو پھر وہ اسی طرح مراجع جو درس دے رہے پاس سارے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیش کریں، اگر کسی کے پاس ہے علمی اسکال تو لے، نہیں تو وہ کہیں گے میرا ثابت ہے اسکال۔ اللہ کل حال کوئی اور سوال کا؟ جی 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 بسم اللہ۔ اسی موضوع میں کوئی عقاب نہیں کوئی عقاب نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ عقاب ہو سکتا ہے، وہ کیسے؟ کیونکہ آگے انہی اصول میں جو چیزیں اصولین جو محقق کرتے ہیں، جو اپنے نظری مبانی بناتے ہیں، اسی پہ جا کے آگے جناب والا وہ فتوے دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قاعدہ تسامح فی ادلۃ السنن بعض خارے میں میری بات چل رہی ہے، یہی سیل کوئی کا یہی مصباح الاصول جو ہے نا، یہ نمبر ہے 47، یہ چل رہی ہے۔ سید خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ قاعدہ تسامح فی ادلۃ السنن ثابت نہیں، اس کے تحت ہزاروں فتوے ایسے ہیں جو سید یزدی عدوہ میں ان کے استحباب کا فتویٰ یا جو بھی علماء قاعدہ تسامح کو قائل ہیں، وہ جہاں روایت ضعیف ہے وہ مستحب کہہ رہے ہیں، سید خوئی نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے نا، سید خوئی اس کو مستحب نہیں کہہ رہے۔ تو مختصر نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں فتووں میں فرق پڑ گیا ایک اصولی بحث میں مبنی میں اختلاف کی وجہ سے، ہزاروں فتووں میں یہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کتنا فرق ایک اصولی بحث کے مبنے میں فرق کی وجہ سے کتنے فتووں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ہے بہت سارا حلال و حرام کا مسئلہ، شیخ عابد آپ کو یاد ہوگا یہ بات ابھی ہماری چل رہی تھی چند دن پہلے، برات کی جو ہے نا، برات کی تنبیہات میں اور اخباریوں کا نظریہ وجوب الاحتیاط، اصولی کہتے ہیں یہاں شک ہے آپ کہیں کوئی نہیں، تکلیف ہی کوئی نہیں، برات نہیں، میں ایک اور بات کر رہا ہوں، وہ قاصر نہیں ہے، یہ مبنے کی بات کر رہا ہوں، یعنی جب ایک اصولی مبنا اپنا اصول میں بناتا ہے اسی کے مطابق وہ فقہ میں فتوے دیتا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح سمجھا نا، اس نے دلیل مانگی آگے سے نہیں ملی، اس نے اپنے آپ کو صحیح طلب کیا تو کون صحیح کہا؟ نہیں، وہ اور بات ہے، میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فتووں میں فرق ہو گیا، فتووں میں فرق آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، فتویٰ حلال و حرام تک فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اگلے دن یہ شبہ موضوعیہ اور شبہ حکمیہ کی بات تھی، اس میں جناب والا بعض موارد پہ ایک فقیہ یہ لحوم کے بارے میں شہید ثانی کہتے ہیں کہ اصل فی اللحوم الحرم، کہ ہر گوشت حرام ہے مگر جب کوئی دلیل ثابت ہو جائے کہ حلال ہے۔ صاحب جوار کہتے ہیں کہ ہر حیوان تزکیہ قبول کرتا ہے مگر دلیل ہو کہ یہ ذبح نہیں ہو سکتا شرعی طور پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور انہی دونوں اصلوں کے فرق کی وجہ سے بھی اصالت کل شیء کا حلال حتی تعالی منو اصالت الہلیہ والا قاعدہ، ادھر کچھ لوگ اصالت ہلیت والا قاعدہ کہ یہ خارج میں خرگوش ذبح ہوا پڑا ہے یا بکری ذبح ہوئی پڑی، اشتباہ ہو گیا شروع، کچھ لوگ اس کو حلال کہہ رہے ہیں گوشت کو، کچھ حرام کہہ رہے ہیں، وہی گوشت ہے جو خارج میں پڑا ہے، کچھ لوگ اصالت فی اللحوم حرمت کا قاعدہ لے کے کہہ رہے ہیں حرام ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، کل شیء کا حلال۔ تو مختصر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مبانی میں اختلاف کی وجہ سے فتوے میں اختلاف ہو جائے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو واقع روز قیامت کیا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن معذور ہو جائیں گے اس طرح کے بڑے اختلافات میں۔ یہاں جو بندہ ناچیز نے نظریہ دیا ہے وہ وجوب توقف کا دیا، نہ اسے حلال کہیں نہ اسے حرام کہیں، جب اتنا بڑا اختلاف ہو گیا حلال و حرام، ایک حلال کرے گا حرام کہہ رہے تو وہاں توقف کرے، اور اس پہ ادلہ ہیں بہت ساری۔ اللہ کل کوئی اور سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ یہ کل تطبیق کریں گے، یہ اگلی عبارت کی انشاءاللہ، لیکن آج مختصر یہ ہے کہ یہاں پہ جو صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسماء الموصولہ، اسماء ضمائر اور اسی طرح اشارات، ان دو میں کوئی فرق نہیں، معنی ایک ہے، اور ان کا جب معنی ایک ہے فقط ہین الوضع لحاظ واضح میں فرق ہے، باقی کوئی نہیں، استعمال کا وقت بھی کوئی لحاظ واضح کا آپ نے رکھنا ہے، تشخص والا، ورنہ دونوں کا معنی ایک ہے، جیسے حرف اور اسم کا معنی ایک ہے،
یعنی سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا. حروف اسماء کا ایک معنی، خبر اور انشاء کا ایک معنی، ضمائر اور اشارات کا ایک ہی معنی عام ہے، سب کا معنی عام ہے. تشخص کا لحاظ ہے، بس اس لحاظ کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں جو خارج میں واقع ہے اس کے خلاف ہے. کیوں؟ اچھا ایک شے تھا نا، آپ زیادہ پریشان ہو، آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہے بنگلہ دیش میں، یقیناً زیادہ ہے، کام زیادہ ہے، وہاں بندے تھوڑے ہیں کام کرنے والے، لیکن آپ زیادہ ٹینشن یہاں لیں گے تو شوگر ہو گئی تو پھر وہاں کام کیسے کریں گے؟ ٹینشن نہیں لیں گے. آپ کی ابھی اتنی عمر بھی نہیں ہے، ویسے عمر کے بارے میں قبر میں سوال بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ تھوڑا توجہ رکھیں، اور آپ یہاں اتنی ایج نہیں ہے، آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں، گھبرائیں نہیں. آپ اتنی جلدی کے فائر میں آ گئے، یہ شکر آپ خوش رہیں کہ میں تو چھوٹی عمر میں بڑے لیول تک پہ آ گیا ہوں. تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ ہمت کرتے رہیں، بس خوش رہا کریں. اچھا جی، آپ خامنہ صاحب کی ایک بڑی اچھی عادت مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دشمن کس کے ہیں؟ اندرونی اور بیرونی، انہی کے، ٹھیک ہے نا. اور اتنے بڑے ملک کے مسائل اور پھر دنیا کے مسائل کے بارے میں سوچنا اور حل کرنا اور کوشش کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں. ہم ایک گھر کے مسائل نہیں حل کر سکتے آسانی سے. کبھی ان کے چہرے پہ آپ نے گھبراہٹ پریشانی سے دیکھا ہے کبھی؟ یہ نہیں، یہ مومن کی علامت ہے. تبسم، تبسم کن کی علامت ہے؟ مومن کی روایت. ہر وقت حالات اگر پریشانی ہے دل میں رکھیں، چہرے پہ نہیں آنی چاہیے پریشانی سے. پریشانی ملک سب کے حال ہو جائے گی، ہو رہی ہے. اچھا اب غور کریں وہ بات میں کیا کر رہا کہ یہ جو صاحب کفایہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ضمائر اور انشاء، ضمائر اور عفن، ضمائر اور اسماء الاشارہ، ضمائر اور اسماء الاشارہ، خارج میں ایک نقطہ دے رہا ہوں ان کے نظری گراف میں اور ملاتا، وہ یہ ہے کہ اگر اشارہ اور ضمائر اس کا معنی موضوع لو خاص نہیں اور اس کا مستعمل فی بھی خاص ہے، اس کا مطلب ہے یہ بیکار ہے، ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں. یعنی آپ معنی عام کے لیے ہی الفاظ اس کو وضع کیا ہے، بات عام ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مانتے ہیں. تو مستعمل فی میں بھی خاص نہیں ہے. موضوع یعنی موضوع، اب جہاں سنیے گا، یہ قاسم الظاہر ہے، یہ کلہاڑا مار رہا ہوں ان کے نظریے پہ، غور کیجیے گا. موضوع لہو جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے لفظ، موضوع لہو کہیے جس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا، جس معنی کے لیے وضع اسی میں استعمال ہونا چاہیے یا کسی اور میں، الا کہ ضرورت ہو، کرینہ ہو، مجازی ہو، آرام بات اسی میں. اب یہاں جو مدد سو رہا ہے نا وہ کھو جائے گا، جو سو جائے گا وہ کھو جائے گا. توجہ کیجیے گا پوری توجہ سے. یہ اشکال قاسم ظاہر نظریہ صاحب الکفایہ رحمۃ اللہ علیہ، رضوان اللہ علیہ، ہم اسی کے سفرے، انہی کے سفرے میں بیٹھے ہیں. سب طالب علم اور سب علماء، ان کو اجر جا رہا ہے ان کی زحمت کا. اب واضح عام ہے، یعنی واضح نہیں الفاظ حاضہ کا معنی واحد مذکر عام کیا، اور اسی طرح ہوا کا معنی واحد مذکر عام کیا. لیکن جس معنی کے لیے وضع کیا گیا، یعنی استعمال، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، استعمال اور موضوع و مستعمل کی دونوں ایک ہی ہے، ورنہ معنی مجازی ہو جائے گا. موضوع اور مستعمل استعمال جب ہوا ہے، جب میں نے کہا حاضل کتاب، حاضہ کا استعمال ہوا ہے یا نہیں؟ جب استعمال ہوا ہے تو یہ معنی خاص ہے یا معنی عام ہے؟ خاص ہو گیا. تو جب خاص ہو گیا تو موضوع لہو بھی خاص ہے، ورنہ استعمال تو خاص اور موضوع لہو عام. یہ استعمال اور لفظ فی غیر ما وضع لہو ہو جائے گا اور یہ معنی مجازی ہو جائے گا، حالانکہ ہم معنی حقیقی کے مرحلے میں بیٹھے ہیں. تو لہذا معنی حقیقی جو ہے وہی مستعمل فی ہے، وہی موضوع لہو ہے، اور مستعمل فی میں ہی مشخص ہے، معین ہے، خاص ہے، عام نہیں ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ والحمدللہ رب العالمین.